إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں ذو القرنین کا ذکر ہے۔ دوسرا سوال جو قریش مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے مشورے سے ان کے کہنے سے کیا تھا وہ ذو القرنین کے بارے میں تھا، تو اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ اس رکوع میں ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں کئی ہمارے لیے سبق بھی ہیں۔ اس وقت بھی سبق تھے، آج ہمارے لیے بھی اس واقعے میں کئی اسباق موجود ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ قرن اصل سینگ کو کہتے ہیں، قرنین کا معنی دو سینگوں والا، ذو القرنین، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں دو سینگوں والا یا دو کونوں والا، وہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس سے، ذکرا، کچھ ذکر، کہ اس کا کچھ ذکر، کچھ اس کا واقعہ، ان قریب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ انا، بے شک، مکنہ، ہم نے اقتدار دیا، لہو، اس کو، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیا اسے، من کل شیء، ہر چیز سے، سببا، کچھ ساز و سامان دیا، اسباب عطا کیے، فاتبع سببا، پھر وہ چلا ایک راہ پر، فاتبع، اس نے ایک ان اسباب کو استعمال کیا، راستے پر چلا، اسباب کو استعمال کر کے آگے بڑھا، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، تو اس نے پایا اسے، تغرب، وہ غروب ہو رہا تھا، فی عین، ایک چشمے میں، عمیۃ، سیاہ کیچڑ والے، ووجدہ، اور اس نے پایا، عندہا، اس کے پاس، قوما، ایک قوم کو، قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذو القرنین، اما، یا یہ کہ ان تعذبا، تو سزا دے، و اما، اور یا یہ ان کے تتخذا، تو اختیار کرے، فیہم، ان کے بارے میں، حسنا، کوئی بھلائی۔ قالا، کہا، ذو القرنین نے کہا، اما، رہا، من، جس نے، ظلم، ظلم کیا، فسوف، تو عن قریب، نعذبہ، ہم سزا دیں گے اسے، ثم، پھر، یرد، وہ لٹایا جائے گا، الی ربی، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا، عذاب بہت برا۔ وَأَمَّا، اور رہا وہ بندہ، من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، وسنقول، اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو، اس کو، من امرنا، اپنے کام میں، یسرا، آسانی، ثم، پھر، اتبع، وہ چلا، سببا، ایک راہ پر، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج نکلنے کے مقام پر، ووجدہا، اور اس نے پایا اسے، تطلع، وہ طلوع ہو رہا تھا، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، کہ نہیں ہم نے بنایا، لہم، ان کے لیے، من دونہا، اس کے آگے، سترا، کوئی پردہ، کذالک، اسی طرح، وقد احطنا، یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا تھا، بما لدیہم، اس کا جو ان کے پاس تھا، خبرا، خبر کے اعتبار سے، ثم اتبع، پھر وہ چلا، سببا، ایک اور راہ پر، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچا، بین السدین، دو دیواروں کے درمیان، وجدہ، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں کے اس طرف، یعنی اس دیواروں کے درمیان جب پہنچا، من دونہما، ان دونوں دیواروں کے دوسری طرف، ایک قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب تھے، یفقہون، کہ وہ سب سمجھ سکتے، قولا، کوئی بات، قالو، انہوں نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج و ماجوج، اور ماجوج، مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، فہل، تو کیا، نجعل لک خرجا، ہم کر دیں تیرے لیے، خرجا، کچھ سامان، کچھ مال دے دیں، علی، اس شرط پر، ان تجعل، کہ تو بنا دے، بینہما، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، یعنی یاجوج اور ماجوج کے درمیان،
سدا ایک دیوار. قال اس نے کہا ما مکنی جو قدرت دی ہے مجھے فی ہے اس میں ربی میرے رب نے جو اختیار اور اسباب میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں خیر وہ بہتر ہے. فاعینونی پس تم مدد کرو میری بقوت قوت کے ساتھ. اجعل میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک بند ایک دیوار بنا دوں گا. تمہارے مال کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے قوت یعنی افرادی قوت دو. آتونی تم سب لا دو مجھے زبر الحدید لوہے کے تختے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا بین الصدفین دو پہاڑوں کے درمیان. قال اس نے کہا انفخو تم سب پھونکو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ جب اس نے بنا دیا اسے نارن آگ. قال تو اس نے کہا آتونی تم سب لاؤ میرے پاس افرغ میں ڈال دوں علیہ اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا. فلما پھر نہ فمستطاعوا پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی ان یظہروا کہ وہ سب چڑھ سکیں اس پر ومستطاعوا لہ نقبا اور نہ انہوں نے استطاعت رکھی لہو اس دیوار کو نقبا نقب لگانے کی سوراخ کرنے کی. قال ھذا تو اس وقت ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی یہ رحمت ہے میرے ربی میرے رب کی طرف سے. فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وعد ربی وعدہ میرے رب کا جعلہ دکا وہ کر دے گا اسے دکا ہموار. وَكَانَ وَعْدُ ربی حقا وہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا بعضهم ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموج وہ گھس جائیں گے فی بعض بعض میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں. فجمعناہم پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو جمع کرنا. وعرضنا اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے عرضا سامنے لے کے آنا. الذین وہ کافر کانت اعینہم کہ تھیں ان کی آنکھیں فی غطاء پردے میں عن ذکری میری یاد سے وکانوا اور تھے وہ سب لا یستطیعون نہیں وہ سب استطاعت رکھتے تھے سمع سننے کی. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. پہلے شروع میں نے بتایا تھا کہ قریش مکہ نے جو سوال کیے تھے ان کا پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں. تیسرا سوال تھا روح کے متعلق پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں تھا اور اصحاب کہف کے متعلق پیچھے گزر چکا ہے اور ساتھ اور بھی واقعات آ گئے. باغ کا واقعہ دو بھائیوں کا واقعہ ضرب اللہ مثل الرجلین دو آدمی ایک کے پاس باغ تھا دوسرے کے پاس نہیں تھا. اور پھر اس کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا. اور اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو سورت ہے سورت الکہف کہف کا معنی غار ہے. کہف کا معنی غار. جب غار ذہن میں آتی ہے تو کیا کانسیپٹ آتا ہے کیا اس وقت جو ہے سوچ آتی ہے ذہن میں کیا آتا ہے. غار سوراخ ایسے ذہن میں آتا ہے نا کہ سوراخ ہوگا اندر اندھیرا ہوگا اندیکھی جگہ ہوگی. اور اندھیرے کو کیا کہتے ہیں غائب. ایک چیز غائب اور جو چیز نہیں دیکھی اس کو غائب کہتے ہیں. تو اس میں غیب کے علم پر بھی بات کی گئی ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے نا کہ جو آخرت ہے نہیں دیکھی اس کے لیے انسان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اور پھر اگر انسان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایمان آگے نا آخرت پر جنت پر جہنم پر اللہ کے سامنے پیشی پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر انسان کو غار میں بھی جانا پڑے تو انسان چلا جائے. غار والے اصحاب کہف والے غار میں چلے گئے نا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم سیکھنے کی راہ پر چلنا چاہیے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے علم سیکھا حاصل کیا. اور اسی طرح انسان کو اپنی آخرت سامنے رکھنی چاہیے. ان اسباب کو استعمال تو کرنا چاہیے لیکن ان اسباب کو سب کچھ یہی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح اس باغ کے مالک نے سمجھ لیا تھا کہ میرے اسباب ہی سارا کچھ ہے میرا جو ہے وہ باغ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. اتنی زبردست میں نے پلاننگ کی ہے لوگ میرے ساتھ ہیں میں ما اظن الساعۃ قائمہ مجھے یقین نہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور میرا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے.
ایک وہ واقعہ ایک طرف، دوسری طرف ذوالقرنین کا واقعہ. یہ دونوں بتاتے ہیں ذوالقرنین نے اپنے اسباب کو تو استعمال کیا، لیکن ایمان، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر تھا. اور باغ والے نے اسباب استعمال کیے لیکن اس کا بھروسہ اسباب پر تھا، اس لیے وہ تباہ ہو گیا، اس کا باغ دنیا میں بھی ختم ہو گیا. اور اس میں خصوصاً اس ذوالقرنین کے واقعے میں آگے جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، کہ اس کے بارے میں ابھی ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے، وہ کب سامنے آئیں گے، ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیں، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤں گا، ان کا کچھ ذکر، یعنی تھوڑی دیر میں آپ کو ان کا واقعہ ہم پڑھ کر سنائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا مَكَّنَّا، بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا، جگہ دی تھی، بادشاہت عطا کی تھی اس کو، فی الارض، زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا، اسباب دیے تھے، مہیا کیے تھے. اور یہ ذوالقرنین اگر تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ کون تھا؟ ذوالقرنین، اصل ذوالقرنین کا معنی دو سینگوں والا، قرن سینگ کو کہتے ہیں، اور قرنین کا معنی دو سینگ. ایک تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نا بال تھے، بڑے بڑے بال تھے، اور ان کو دو حصوں میں وہ تقسیم کر لیتے تھے، تو اس لیے ان کو دو، اس بالوں کی وجہ سے کہ دو ان کے دو طرفہ ہو گئے بال سینگوں کی طرح، اس لیے ذوالقرنین کہتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ دو کنارے مشرق اور مغرب تک گئے تھے اور فتح کیا تھا بہت سارے علاقوں کو، اور دونوں کنارے، زمین کے دونوں کناروں تک وہ پہنچے تھے، تو اس لیے ان کو دو کناروں والا ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ دو کناروں والا. تو یہ اصل نہ تھے. بعض کئی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین کہتے ہیں، جبکہ وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور تھے. ذوالقرنین مسلمان بادشاہ تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا اختیار دیا تھا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کیسے آیا تھا؟ یہ قریش مکہ کو، یہودیوں، مکہ کے مدینہ کے یہودیوں نے کیوں کہا تھا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو؟ ان کو ذوالقرنین سے کیا دلچسپی تھی؟ یہ جو دلچسپی تھی نا، یہی ان کی تاریخ بھی آ جائے گی سامنے. اصل یہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ پیچھے پہلے میں نے بتائی ہے کچھ نہ کچھ، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہوئے، کہ یہودی جو ہے وہ آباد تھے، فلسطین میں رہتے تھے، پہلے تھے مصر میں، مصر سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے، یہ فلسطین میں آتے نہیں تھے، اور پھر 40 سال کا عرصہ وادی تہ میں رہے. وہاں سے پھر ان کو فلسطین، جب دوسری نسل جوان ہو گئی، فلسطین آزاد کیا، کافی عرصہ تک وہاں رہے، لیکن خرابیوں کی وجہ سے ان سے فلسطین چھن گیا. اور کس نے چھینا تھا؟ بخت نصر نے. بخت نصر بادشاہ تھا، وہ بغداد سے آیا تھا، عراق، بغداد، وہاں سے آیا تھا، بابل، عراق کے شہر بابل سے، وہاں سے وہ آیا تھا. تو وہاں اس نے ان کو جو ہے ختم کر دیا، بہت سارے یہودیوں کو مار دیا اور فلسطین سے ان کو بھگا دیا، بہت سارے بھاگ گئے، اور کئی یہودیوں کو اس نے قید کیا، اور قید کر کے یہ لایا تھا اپنے ساتھ بابل میں، وہاں آ کر قید کر دیا. وہاں قید کیا تو کئی سالوں تک یہ وہاں قید رہے. بہت عرصے کے بعد ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، اللہ نے اقتدار، اسباب عطا کیے تھے، اور بہت سارے ملکوں کو اس نے فتح کیا، کئی ملک فتح کیے. مشرق کے آخری کنارے تک گیا، مغرب کے آخری کنارے تک گیا، ادھر شمال اور جنوب میں. تو اس نے جب بہت سارے علاقے فتح کیے، اس میں یہ بغداد بھی تھا. بغداد کو جب فتح کیا تو یہ جو یہودی تھے جن کو فلسطین سے لا کر بخت نصر نے قید کیا ہوا تھا، تو اس نے ان یہودیوں کو دوبارہ آزاد کیا، قید سے آزاد کر کے فلسطین میں لا کر ان کو بسایا، ان کو فلسطین میں جگہ دی. اور پھر بعد میں کئی عرصے کے بعد رومی بادشاہ، ٹائٹس نامی رومی بادشاہ تھا، اس نے آ کر ان سے دوبارہ فلسطین چھین لیا، فلسطین دوبارہ چھن گیا تھا. پھر یہ جو ہے جلا وطن ہو کر مدینہ میں آ کر کچھ قبیلے آباد تھے. یہ یہودی اس حساب سے وہ جانتے تھے ذوالقرنین کو کہ وہ ہمارے لیے بڑا بہتر تھا اور اس نے ہمیں آزادی دی تھی. اب اس واقعے میں فلسطین کو تو مسلمان بادشاہ قرار دیا گیا اور بہت اچھا اس کا تذکرہ کیا گیا. اس واقعے کو سن کر تو یہودیوں کو چاہیے تھا
کہ واقعتاً وہ اچھا تھا اگر ہمارے ساتھ، تو قرآن جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی تو ہمارے لیے اچھے ہیں نا، مان لینا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون تھا، بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اسباب عطا کیے تھے، ساز و سامان دیا تھا، اسباب دیے تھے، وسائل عطا کیے تھے، تو اس نے ان وسائل کو، ان اسباب کو استعمال کیا۔ ہمارے لیے یہاں اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی دنیا کے جدید وسائل کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وسائل کو استعمال کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ جو جدید چیز ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا فضول خرچی سمجھتے ہیں یا اسلام کے منافی سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں شریعت کے تقاضوں کو دیکھا جائے، حلال طریقے سے لیا جائے، اس میں کوئی ناجائز کام نہ ہو، تو وسائل استعمال کرنا اچھی بات ہے، اور وسائل کو استعمال کر کے اسلام کی خدمت کرنا، اسلام کی ترویج کے لیے اس کو بڑھانا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، قرآن 15 پارے ہو چکے ہیں، اکثر پڑھنے والے انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ کبھی ملاقات کی ہے، نہ جانتے ہیں کہ میرا گھر کون سا ہے، میں کہاں رہتا ہوں۔ یہ نیٹ کا جدید ذریعہ استعمال کیا ہے نا، انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، میں بھی استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو اسلام سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سپیکر ہے، اس میں اذان دی جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور پھر یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں دین کی تبلیغ کے لیے۔ کافر اس کو کفر پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے صحیح منہج، صحیح دعوت، صحیح قرآن و سنت کا فہم وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان جدید ذرائع اور وسائل کو استعمال کریں۔ اور ہماری مسلمان حکومتوں کو چاہیے کہ وہ جدید ہتھیار ان کو استعمال کریں اسلام کی دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے، اور دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں کھڑے ہوں، جب متحد ہو کر، متفق ہو کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا سمجھتے ہوئے، اللہ کی ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے میدان میں نکلیں گے اور جدید وسائل کو استعمال کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد مسلمانوں کے قدم چومے گی، آئے گی۔ کیوں نہیں مدد آتی؟ اس لیے ایک تو ہم اسباب استعمال نہیں کرتے، دوسرا ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اتفاق و اتحاد نہیں ہے، اور تیسرا ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں کافروں کا ڈر ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، ہتھیار ہیں، ان کا ڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور ہم خود اسباب استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی اب دیکھیں نا، اس وقت ہم کہتے ہیں یہودی بڑے منظم ہیں، یہودی بڑے منظم ہیں، ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور کاروباری اعتبار سے معیشت پر بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ان کی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اسباب کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پوری ٹیم بن کے وہ کام کرتے ہیں، اور ہم اسباب کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ اگر کسی کو استعمال کرنا آتا ہے، وہ دوسرے کو ساتھ شامل نہیں کرتا، جب دوسرے کو شامل نہیں کرتا، وہ دوسرا اس کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وسائل کو، اسباب کو استعمال کریں، اور متفق ہوں، متحد ہوں، مل کر چلیں، تب جا کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو وہ چلے، اسباب کو انہوں نے استعمال کیا، اب راہ پر چلے اور فتوحات کرتے گئے، فتوحات کرتے کرتے اب پہنچے بالغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے روم، بحر روم تک پہنچے، روم کے ساحل پر جب وہ پہنچے، وجدہا، تو پایا، تغرب فی عین، غروب ہو رہا تھا، سورج کو دیکھا وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیہ، ایک چشمے میں، سیاہ رنگ کے۔ اب دیکھیں نا، سورج تو بہت بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے سورج، وہ کیسے پانی میں کیسے ڈوب رہا تھا، چشمے میں کیسے غروب ہو رہا تھا؟ تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، اگر آپ ساحل سمندر پہ کھڑے ہوں اور اس وقت آپ سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہو کر سورج کو دیکھیں غروب ہوتا ہوا، تو ایسے لگے گا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ پانی میں نہیں ڈوبا، وہ انسانی آنکھ کو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھا کہ چشمہ ہے اور حامیہ، کیچڑ والا سیاہ رنگ کا، اس کے اندر سورج ڈوب گیا، انسانی آنکھ کو اس وقت ان کو ایسے لگا۔ ووجد عندہ قوم، وہاں ایک قوم تھی، انہوں نے کہا
قلنا اللہ فرماتے ہم نے کہا یا ذل قرنین، کیونکہ اب وہ علاقہ فتح کر لیا تھا، فاتح بن گئے تھے، ہم نے کہا اے ذل قرنین چاہے تو ان کو سزا دے یا ان تتخذ ان کے لیے کوئی بھلائی کرے تو ان کو چھوڑ دے۔ قال اما من ظلم، تو ذل قرنین نے کہا جس بندے نے ظلم کیا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے، یعنی اس وقت کی فوجی مہمات کے تحت جنہوں نے بغاوت کی ہوگی یا لڑے ہوں گے یا جس طرح بھی جنہوں نے ظلم کیا یا وہ انہوں نے کسی اور کو قتل کیا ہوا ہوگا، جو بھی ظلم کیا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فَيُعَذِّبْهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ سزا دے گا ان کو بہت بری سزا، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ ان کو سزا دے گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے جس قوم کو فتح کیا تھا نا ذوالقرنین نے، وہ مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ اگر وہ مومن ہوتے تو مومن کے لیے تو دنیا کی سزا کفارہ بن جاتی نا آخرت کی سزا کا، اس بندے کو پھر آخرت میں سزا نہیں ملتی، جس کو دنیا میں سزا مل جائے اس کے گناہ کی، آخرت میں اس کو سزا نہیں ملتی۔ جس طرح زنا کیا ہے کسی نے، چوری کی ہے، اس کو چوری کی حد لگ گئی ہے، تو اب اس کو آخرت میں سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ چوری کرنے کی جو سزا ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن گئی ہے، اور یہ مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ کافر نے اگر چوری کی ہے یا کوئی بھی اس کو مشکل ہوئی ہے، دنیا میں تکلیف آئی ہے، تو اس کی تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ نہیں بنتی۔ مومن کے لیے ہے کہ مومن کے لیے جو سزا ملتی ہے اس کو، اور خصوصاً جو اسلام کی حد اس پہ لگائی جاتی ہے، وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سزا دیں گے اور پھر رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ ان کو بہت دردناک سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، وہ بندہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب کہیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی، کہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے، پہلے وہ کچھ اور کام معاملات کیا کرتا تھا، تو اب ہم اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر چلا، اور اسباب اختیار کیے، اور وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے دوسری طرف وہ چلا، فتوحات کا سلسلہ اور طرف بڑھایا۔ دیکھیں نا، بیٹھا نہیں رہا، کچھ کیا، محنت کی، وسائل کو استعمال کیا، تو اللہ نے فتوحات دی، دنیا کی بادشاہت عطا کی، ہے نا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وسائل کو سب کچھ نہیں سمجھا، استعمال کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وسائل اور ذرائع کو استعمال کریں، لیکن ان وسائل کو سب کچھ نہ سمجھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، دوسرے راستے پر چلا، دوسرے اسباب اختیار کیے، حتیٰ یہاں تک کہ بلغا، وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج نکلنے کے مقام پر ہی، مشرقی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس طرف آیا۔ وجدہ، اس نے پایا، تطلع، سورج کو دیکھا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے، من دونیا، ان کے آگے کوئی پردہ، کذالک وقد احطنا، اسی طرح ہم نے احاطہ کیا، بما لدیہم، ان کے جو ان کے پاس علم تھا اس کا۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، پھر وہ ایک اور دوسرے فتوحات کرنے کے لیے نکلا، وہ اس قوم کو بھی فتح کیا، مشرقی علاقوں کو بھی فتح کیا، پھر اور طرف چلا، ثم اتبع سببا، پھر یہاں تک کہ حتی اذا بلغ بین السدین، دو دیواروں کے درمیان پہنچا، تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے، اجنبی، ان کی جو ہے لینگویج کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ قال، تو کہا، یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا، ذوالقرنین، اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ زبان تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے ترجمان رکھا ہو، یا کوئی ایک آدھ بندہ جس کو آتی ہو زبان، اس نے ترجمانی کی، تو انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ نا ایک جگہ پہ آباد تھے، اب یہ جگہ کہاں ہے یہ علم غیب میں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس وقت جو ہے دنیا جو ہے بہت جدید وسائل اختیار کر چکی ہے، اور سائنسدانوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ چھان لیا ہے، ساری زمین دیکھ لی ہے، کہیں نہیں مل رہے، اس کا مطلب ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے نہیں۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے سائنسدانوں نے ابھی تک پوری زمین کو نہیں، اس کو پر کنٹرول حاصل کیا، پوری زمین نہیں گھومے، سارے مقامات ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھے۔ کئی اللہ کی جگہیں ایسی ہیں، ابھی دیکھیں نا، ابھی بھی سائنسدان کہتے ہیں ابھی فلاں سیارہ دریافت ہو گیا ہے، فلاں چیز دریافت ہو چکی ہے، پہلے نہیں پتا تھا۔
تو ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی پتہ نہ ہوں ہمیں، انسان کو پتہ نہیں ہے، سائنسدان وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور وہ یاجوج ماجوج ہیں، اسی زمین پر ہیں، کہاں ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، ابھی تک کسی انسان کو نہیں پتہ، اور قیامت کے قریب آئیں گے۔ اسی پر ہمارا ایمان ہے، اور اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ غار غیب ہے، تو اس میں ایمان بالغیب کا تعلق ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہاں تھے پتہ نہیں تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو غیب تھا، ان کو نہیں پتہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو تب پتہ چل گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتہ، قیامت کے قریب آئیں گے، بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ دجال بھی آئے گا، وہ بھی غیب ہے، وہ بھی اسی صورت میں شروع میں بتایا نا، اس صورت کو پڑھنے والا، اس صورت کی شروع والی 10 آیتیں یاد کرنے والا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، وہ بھی غیب ہے، کہاں ہے وہ، اس کا بھی نہیں پتہ، وہ بھی قیامت کے قریب آئے گا، یاجوج ماجوج بھی آئیں گے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ اپنی رحمت میں رکھیں، آخرت میں بھی اللہ اپنی رحمت میں رکھیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ تو وہ ذوالقرنین کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم، یہ یاجوج ماجوج ہمیں فساد کرتے ہیں زمین میں، آپ ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دیں، یا ہم آپ کو کچھ اسباب دیتے ہیں، وسائل عطا کرتے ہیں، آپ اس شرط پر کہ آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ انہوں نے دیکھا نا کہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور بہت بڑی فتوحات کی ہیں، اس علاقے میں بھی آگے، تو انہوں نے کہا یہ قوم، اور پھر ایسی جگہ تھی دو سائڈوں پر پہاڑ تھے، اور پہاڑ کے درمیان ہی ان کا راستہ تھا، وہاں سے گزر کر وہ شہر میں آتے تھے اور فساد مچاتے تھے۔ انہوں نے کہا ان پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار دے دیں تو ان کے آنے کا راستہ بند ہو جائے گا، تجعل بیننا و بینہم سدا، ان کے درمیان ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو اس نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو وسائل اور اسباب دیے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہیں، فاعینونی، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، کچھ لوگ میرے ساتھ مل جاؤ، اجعل بینکم و بینہم ردما، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں، ایک بند، ردما بند، بہت بڑی دیوار۔ آتونی، انہوں نے کہا زبر الحدید، لوہے کے تختے لے آؤ، بڑے بڑے لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا، اس وقت بغیر ٹیکنالوجی کے بہت زبردست دیوار بنائی، ہوتا نا اینٹوں کی دیوار بنائی جاتی ہے، یا جو ہے سائڈوں پر اینٹیں رکھ کے کھڑی کر کے اگر مضبوط دیوار بنانی ہو، سائڈوں سے اینٹیں اور درمیان میں لوہا اور بجری بھر دی جاتی ہے، کنکریٹ کی دیوار بنائی جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں ذوالقرنین نے بہت اس سے زیادہ، کہیں زیادہ طاقتور دیوار کہ لوہے کے بڑے بڑے تختے کھڑے کر دیے، ایک سائڈ پر بھی دوسری سائڈ پر بھی، اور اس کے درمیان میں جو ہے آگ جلا کر تانبا پگھلا ہوا تانبا درمیان میں ڈال دیا، حتی اذا ساوا، جب برابر کر دیا، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان تختے بڑے بڑے لوہے کے کھڑے کر دیے، اور پھر کہا قال انفخوا، پھونکو اس میں، نہیں آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، حتی اذا جعلہ نارا، کہ جب اس نے کر دیا اس کو آگ، یعنی اس کو تانبے کو پگھلا کر جب آگ بنا دیا، تو کہا کہ آتونی، لاؤ اسے میرے پاس، افریغ، میں ڈال دوں اسے، پھر مزدور لے کے آئے تو اس کو درمیان میں ڈال دیا، پگھلا ہوا تانبا درمیان میں ڈال دیا، بہت بڑی دیوار بن گئی۔ فمستطاعوا، پھر نہ ان کی طاقت، نہ وہ طاقت رکھ سکیں گے، یا ضرور اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے، ومستطاعوا لہ نقبا، اور وہ اس کو توڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ لوہے کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے قریب وہ ٹوٹے گی یا وہ توڑ لیں گے، جس طرح بھی اللہ کو منظور ہوگا، وہاں سے وہ آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، بہت فساد مچائیں گے، قرب قیامت وہ لوگ آئیں گے۔ دوسری جگہ پر بھی ہے، اگلی صورت میں ان کے آنے کا ذکر ہے، اگلے بارے میں، قال ھذا، آپ کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب یہاں اہم ترین نکتہ ہے، اسباب کو استعمال کیا، بھرپور استعمال کیا، اور اسباب کو استعمال کر کے جب ایک بہت بڑا کام کر دیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، میں بڑی طاقت والا ہوں، میں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ پچھلے واقعے میں کیا تھا، وہ باغ والا بندہ کہتا تھا میری سب کچھ ہے، میرے علم کی بنا پر مجھے ملا ہے، اور میں نے بڑی پلاننگ کی ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ باغ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ذوالقرنین نے کیا کہا
یہ میری وجہ سے نہیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا یہ اتنی مضبوط دیوار بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح ہمیں بھی یہی پیغام ہے اس صورت کا، اس دنیا کی بڑی مضبوط عمارتیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، زلزلہ پروف عمارتیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ چکا چوند روشنیاں، یہ گاڑیاں، یہ دولتیں، یہ سب مٹ جانے کے لیے ہے، باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ یہی پیغام ہے اس صورت کا کہ اسباب کو استعمال کریں لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اسباب کو استعمال کرتے جائیں، اور پھر اسباب کو استعمال کر کے اللہ آپ کو مقام دے، مرتبہ دے۔ تو پھر یہ نہیں کہنا میرا کمال ہے، لوگ تعریفیں کریں گے، لوگ تعریفیں کریں گے۔ ذوالقرنین کو بھی تو کہا ہوگا نا لوگوں نے، اتنی بڑی دیوار بنا دی، اتنے بڑے جو ہے فساد سے اور ظلم سے، اتنی بڑی قوم سے ہمیں تم نے نجات دے دی ہے، یہ دیکھو ذوالقرنین بڑا کرنے والا، ذوالقرنین تو بڑا بادشاہ، بڑا فلاں، ذوالقرنین کی تعریفیں کی ہوں گی، لیکن ذوالقرنین نے اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا رحمت من ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، تعریفیں کرنی ہے تو رب کی کرو۔ آپ کی بھی لوگ تعریفیں کریں گے، اسباب کو آپ استعمال کریں پوری قوت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری ذہانت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو استعمال کر کے رب مقام دے، رب گاڑی دے، رب کوٹھی دے، رب آپ کو عزت دے، رب کو عہدہ دے۔ لوگ کہیں گے دیکھا کتنی محنت کی، یہ بڑا اونچا ہے۔ آپ اگر کسی اور کے لیے کام کریں گے تب بھی لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، اس وقت یہ جملہ یاد رکھنا ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ آپ کوئی مسجد بنا دیں، آپ مدرسہ بنا دیں، آپ کسی کے لیے کوئی گھر بنا دیں، آپ کوئی ادارہ بنا دیں، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے؟ ھذا رحمت من ربی۔ آپ کا بچہ اسکول میں ٹاپ کرے، کالج میں ٹاپ کرے، لوگ تعریفیں کریں گے، یہ نہیں کہنا کہ دیکھو پھر بیٹا کس کا ہے، دیکھو پھر استاد اس کا کون تھا۔ آپ کے کاروبار کی لوگ تعریفیں کریں کہ دیکھو بڑا کمال ہے، کما رہے ہو، بڑا اچھا آپ کی بزنس چل رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا میری ٹیم بڑی اچھی ہے، میری ڈگریاں بڑی اعلیٰ ہیں، مجھے ملازمت بڑی اچھی ملی ہے تو میری ڈگریاں بڑی ہیں، میری ذہانت بڑی، نہیں۔ جو بھی آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر انعام ہوا ہے، فضل ہوا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ بھی نہیں کہنا میں نے محنت بڑی کی تھی، میں تو راتوں کو اٹھ کے جاگتا تھا، میرے تعلقات بڑے اچھے تھے، فلاں تھا، نہیں۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس پیغام کو یاد کر لیں۔ اللہ دنیا میں عزت دیں گے، اللہ آپ کو دیں، بہت عزت دیں، لیکن یاد رکھیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے، اللہ ضرور عزت دیں گے۔ اسباب کو استعمال کریں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور ان اسباب کو یاد رکھیں، صرف دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اسباب استعمال کریں۔ اللہ دنیا سنوار دیں گے، اللہ دنیا دے دیں گے، یاد رکھیں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ دنیا تو مٹ جائے گی نا، سب ختم ہو جائے گا۔ یہی پیغام دیا ذوالقرنین نے بھی، میرے رب کی رحمت ہے، اس کی تعریفیں مت کرو، رب کی تعریفیں کرو، میری تعریفیں نہیں کرو، دیوار کی بھی تعریفیں نہ کرو، یہ تو مٹ جائے گی۔ کان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وترکنا بعضهم، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے چھوڑا بعضهم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموجو، وہ گھس جائیں گے، فی بعض، کی قیامت کے قریب وہ گھس جائیں گے، اس وقت پھر سور پھونکا جائے گا۔ فجمعناہم جمعا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، جمع کرنا۔ وعرضنا، اس دن قیامت کے دن ہم جہنم کو سامنے لائیں گے، کافروں کے، عرضا، سامنے لانا، روبرو لے کے آنا۔ الذین، وہ کافر، وہ لوگ، کانت اعینہم، کہ جن کی آنکھیں بند تھیں، فی غطاء، پردے میں تھیں، عن ذکری، میری یاد سے، جن کو اللہ کی یاد نہیں آتی تھی، دنیا کی چکا چوند روشنیوں میں وہ ڈوبے کہ آخرت سے اندھے ہو گئے، آخرت نہیں دیکھی اپنی، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، اس دنیا کے ہی بن گئے، اس کی روشنیوں اور رنگینیوں میں آ کر اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ یہی تھا نا پہلے، اس کے پہلے رکوع میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، اب اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے انعامات ہیں، اور وہ مزید انعامات اگلے رکوع میں آ رہے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اگلے رکوع میں ہے کہ جو کامیاب ہو گیا، اس دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک رکھا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس دنیا کی چکا چوند روشنیوں میں آ کر آخرت کو اس نے بلا دیا، ایسے سمجھو فی غطاء عن ذکری، پردہ آ گیا، وہ پردہ اس چکا چوند روشنیوں کا ہے، ان دنیا کی لذتوں کا ہے، ان فائدوں کا ہے، کہ انہی فائدوں تک اس کی نظر ہے، آخرت کی طرف اس کی نظر نہیں جا رہی۔
صرف اس دنیا کے فائدے کو ہی سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ عن ذکری، میری یاد سے وہ غافل ہو گئے، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور وہ سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ مزید یہی موضوع آگے بھی بڑھ رہا ہے، آخری رکوع ہے اس صورت کا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔